تو یہ تبدیلی کا نشان اس دنیا کے اندر آیا اور ساری دنیا کو اس نے تبدیل کر دیا، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اور پھر اس کے ہاتھ کے اندر جو ضابطہ حیات تھا قرآن پاک کی شکل میں، وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا گیا۔ ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا، ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، اس نے تو ہمیں انصاف یہ بتایا کہ اپنا ہو یا پرایا ہو انصاف ہونا چاہیے۔ خلیفہ وقت مسند پہ بیٹھا ہے، ایک بدھو اٹھ کے کہتا ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ خلیفہ وقت آپ نے اتنا بڑا کرتا کہاں سے بنا لیا؟ جو ہمیں کپڑا ملا تھا وہ تو اتنا کم تھا کہ جس میں آپ کا کرتا نہیں بن سکتا تھا۔ آج صدر صاحب عدلیہ میں جانے سے انکاری ہے کہ ہمیں تو اس طرح حاصل ہے، ہم چاہے کتنے بھی جرم کر لیں، ہم کتنے بھی لوٹ کھسوٹ کر لیں، ہم عدالت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دے دیا تھا کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، انصاف کی عدالت میں سب کو پہنچنا ہے۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا تھا، اسلام اسی طریقے سے پھیلا تھا کہ سب کے ساتھ انصاف تھا، اور انصاف کی شکل تو اس نے ہمیں یہ بھی دے دی کہ اس نے ہمیں عزت عطا کر دی۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو ٹھوکرے مار کے لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اس پہ قرآن کی آیت کوئی لکھی ہوئی ہو تو لوگ اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ عزت کا مقام ہے کہ جس کے دل کے اندر قرآن پاک اتر جائے وہ معزز ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو اس نے ہمیں سکھا دی ہیں۔ اس نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کر دیا، اس نے ہمیں کم تولنے سے منع کر دیا۔ یہ معاشرے کی وہ حدود ہے جو ہمیں سکھا کے گیا، وہ کہ اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو اس دنیا میں بھی رہو، ترقی سے رہو گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو اسی وقت کی زندگی ہے، یہ زندگی تو ایک پانی کا بلبلہ ہے، اس کو تو چند لمحوں میں ختم ہو جانا ہے، لیکن اب بھی زندگی تو وہ ہے۔ وہ ہمیں سکھا کے چلا گیا کہ یہ چیزوں پہ عمل کرو گے تو راہ نجات پاؤ گے۔ اس نے ہمیں ایک چھوٹی سی چیز اور بھی سکھا دی کہ اگر اپنے 6 فٹ کے قد کے اوپر تم اسلام کو نافذ کر لو گے تو تمام دکھوں کو ختم بھول جاؤ گے۔ اگر ہم سب اپنے اس 6 فٹ کے قد کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ہم کہتے ہیں ہماری جانیں قربان، لیکن نظر نہیں آتے کوئی جانیں قربان کرنے والے، جب اس کی ذات کے اوپر حملے ہوتے ہیں، خاکے بنائے جاتے ہیں، تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں۔ یہ کون حکومت وقت کا ہاتھ روکتا ہے؟ کون امریکہ، برطانیہ اور نیدرلینڈ کی بات کرتا ہے؟ ہم سب موبائل بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سب چیز کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے جلوس اس کے نام پہ ہوتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہم پہنتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو نام ہی یہی ہے، اور اس پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کیوں نماز پڑھی، کہ ہاتھ چھوڑ کے کیوں نماز پڑھی، اور ہم تو اس کی ذات پہ قربان ہے، لیکن مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ کم از کم ایک روڈ تو بلاک کر لیں، کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ایک روڈ کے اوپر ایک احتجاج کر لیں کہ ہم اس نبی پاک کے چاہنے والے ہیں کہ جس پہ ہم اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اس نے تو پوچھ لیا تھا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم اپنی جان مجھ پہ قربان نہ کر دو۔ حالانکہ وہ تو کہتا ہے میرے پیسے بھی قربان آپ پہ، میری دولت بھی قربان، میری زمینیں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، لیکن جب تک آپ قربان نہیں ہیں تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہمیں سکھا گئے، یہ سیرت کی چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، یہ عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔ اس دنیا میں جو ہم رونا روتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ لوگوں میرے گرد جمع ہو جاؤ، میں آپ کے سڑک بنا دوں گا، آپ کے روڈ بنا دوں گا، بجلی لے آؤں گا، پانی لے آؤں گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا میری اس ہدایت کے نیچے آ جاؤ، لوگوں کی غلامی چھوڑ کے اللہ کی غلامی اختیار کر لو، یہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا کے اوپر حکومت کی، اور جہاں چلے جاتے تھے وہ سرزمین فتح ہوتی جاتی تھی، پیار محبت کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ میں۔ آج کیا ہے؟ آج ہم ڈرتے ہیں، ایٹم بم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کی ہدایت کو چھوڑ دیا، اس کی سیرت کو چھوڑ دیا، اس کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ جب تک اس کی ہدایت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی کتاب کو نہیں پڑھیں گے، اس کی سیرت پہ عمل نہیں کریں گے، تو یہ سب چیزوں کی ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی۔ ہم بھوکے بھی رہیں گے، ننگے بھی رہیں گے، قرضوں میں بھی بکھرے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کے قرآن کا ایک دفعہ مطالعہ تو کریں، وہ کہتا کیا ہے، وہ زندگی گزارنے کی بات تو کرتا ہے۔ ہم جمعرات اس میں پھول تو چڑھاتے ہیں، ہم اس کو طاقوں میں تو رکھتے ہیں، عزت و احترام بھی دیتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھیں گے تو زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی تبھی آئے گی جب قرآن کو پڑھیں گے، تبدیلی تبھی آئے گی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔
اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آنی، یہی چہرے بدلتے رہیں گے، نظام ایسا ہی رہے گا۔ نظام کو تبدیل کرنا ہے تو نبی کی سنت کو اختیار کر لے، انشاءاللہ تعالی نظام خود بخود چینج ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔